ہم اس علاقے میں پہنچے ہیں ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی باجی صاحبہ کی سربراہی میں، جہاں پر ایکچوئل میں اصل میں لوگوں کو ضرورت تھی اور وہاں پر لوگ سچ میں بھوک سے بلک رہے تھے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس پہننے کو جوتیاں نہیں تھیں، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کچھ تھا نہیں۔ وہاں پر ہم پہنچے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم نے اپنے ادارے ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے خدمات کی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں۔ 10 بار لوگ سامان لے کے گئے ہیں، جوتے لے کے گئے، کپڑے لے کے گئے، اس کے علاوہ راشن لے کے گئے، خشک فوڈ لے کے گئے، پھر بھی ہمارا سامان بچ گیا۔ ہمیں خود نہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی مدد تھی، یہ کیا تھا، لیکن ہم پہ اللہ کی ذات کا یہ کرم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ میرے ساتھ SSPWF کے جو صدر ہیں علی ضمیر چیمہ صاحب، وہ موجود ہیں، جو آنکھوں دیکھا حال وہاں پر دیکھ کر آ رہے ہیں۔ کروڑوں کا سامان یہ وہاں پر لے کے گئے ہیں، وہاں پر جو متاثرین تھے ان میں تقسیم کیا گیا، اور وہاں پہ ان کے مطابق کہ لوٹ مار بہت زیادہ ہے، ڈاکو راج وہاں پر بہت زیادہ قائم ہو چکا ہے، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی، پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں پر نظر نہیں آ رہا، جو یہاں سے سامان جاتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، متاثرین تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں پر کہا جائے کہ ابھی تک انتظامیہ نہیں پہنچی، اور بہت سی نامور جو تنظیمیں ہیں، جو NGOs ہیں، وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچی، جو ایک لمحہ فکری ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہ خود دیکھ کر آئے ہیں، انالائز انہوں نے کیا، اور یہ خود حیران تھے کہ یہ ایسا کیوں یہاں پر ہو رہا ہے۔ آئیے ان کی زبانی مزید جو انکشافات ہیں وہ سنتے ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ مجھے یہ بتائیے گا، لاہور سے آپ چلے ہیں ٹرک بھر کے، یہاں سے کافی آپ نے سامان لیا، راجن پور گئے ہیں، پھر آپ دریائے سندھ کے کنارے گئے ہیں، کچے کے علاقے میں گئے ہیں جہاں پر مشہور ہے کہ ڈاکو راج وہاں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا آپ نے دیکھا؟ کیا لاہور سے راجن پور، پھر راجن پور سے آگے جو سندھ کی پٹی تھی، وہ تمام احوال ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خرم بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہم یہاں لاہور سے نکلے ہیں تو ہمارے دماغوں میں کچھ اور باتیں تھیں، لیکن جب ہم وہاں گراؤنڈ ریئلٹی پہ گئے ہیں تب ہمیں پتہ چلا کہ اصل معاملات کیا تھے۔ راجن پور کا علاقہ جب شروع ہو جاتا ہے، جیسے شہر کی طرف سے ہم انٹر ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ ہیں جو مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر اپنے گھروں سے ہی 2 چارپائیاں اور 2 بستر اور تکیے اٹھا کر وہاں پر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور لوگ آتے ہیں۔ فیملیز کا شوق ہوتا ہے کہ ہم جائیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں، پیسے تقسیم کروائیں، کھانا تقسیم، راشن تقسیم، بستر، مچھردانیاں، صابن، ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے وہاں پر جاتے ہی جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے مطلب وہاں پہ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں۔ یہ بڑے شہر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، یا شہر سے ذرا سا کوئی 1-2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ اندر چلے جائیں، تو وہ لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ سے سارا کچھ چھین کے لے جائیں گے، اور آپ کے سامنے اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ کے پاس جو ساز و سامان ہے، ٹرک آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اگر وہاں پہ سامان تقسیم کرنا ہے تو وہ اپنی مرضی سے چھینا چھپٹی کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے 50-60 بندے ہوں گے، وہ جو اپنے پھر مورچوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متاثر نہیں ہوئے، شہر کے لوگ ہیں، یہ جو متاثرین ہیں، یہاں جہاں پر سیلاب ہے یا اس کنارے پہ یہ بیٹھ گئے، انہوں نے ڈیرے جما لیے، آپ کا مطلب ہے۔ اور وہاں پر یہ جو ان میں خواتین بھی شامل ہیں، یہ جو انہوں نے لوٹ مار کے ایک جٹھا بنایا، خواتین بھی شامل ہے، مطلب پورا خاندان، جیسے 3-4 لوگ آ کر انہوں نے اپنی ایک، جیسے یہ خیمہ بستیوں میں لوگوں نے بنایا ہوا، تو انہوں نے چارپائیاں وہاں پہ خیمہ سا لگایا، وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل متاثرین جو ہیں، جہاں تک ہم پہنچے، رجحان اور وہ آگے پیر صدا کے علاقے میں، وہاں پر تو لوگ جاتے نہیں، کیونکہ وہ اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ کچے کا علاقہ، یہاں پر تو لوگ جا ہی نہیں رہے، کیونکہ باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ مل گیا۔ تو ہم اس علاقے میں پہنچے ہیں ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سربراہی باجی صاحبہ کی سربراہی میں، جہاں پر ایکچوئل میں اصل میں لوگوں کو ضرورت تھی، اور وہاں پر لوگ سچ میں بھوک سے بلک رہے تھے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس پہننے کو جوتیاں نہیں تھیں، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کچھ تھا نہیں، اور وہاں پر ہم پہنچے ہیں، اور وہاں پر جا کر ہم نے اپنے ادارے ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے خدمات کی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جس علاقے میں آپ گئے ہیں اور جو شروع کا علاقہ ہے، وہاں سے وہاں تک جانے میں کتنی دشواری ہے؟ وہاں تک کیوں نہیں NGOs پہنچ رہی، یا انتظامیہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات یہ ہیں نا کہ وہاں پر جانے کے لیے مشکلات ہی تو ہیں، مطلب جب آپ جاتے ہیں، آپ وہ رستہ بڑا خطرناک ہے، ٹھیک ہے، انتظامیہ کا کوئی اتنا سلسلہ کار نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کچھ بڑے علاقے ہیں، سندھ کے بڑے جو علاقے ہیں، وہاں پر آپ کو مختلف قسم کی انتظامیہ نظر آتی ہے،
جو اپنی سربراہی میں کھانا وغیرہ اور جو راشن وغیرہ ٹرک یا کپڑے جو بھی ہیں ان کو تقسیم کروا دیتی ہے. لیکن جو اندر لوگ ہیں وہ منتیں کرتے ہیں, ترلے کرتے ہیں کہ یار آپ اندر آئیں, لوگ بڑے مجبور ہیں اور ڈر کے ہمارے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں, جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے. دریا بھی کراس کر کے جانا پڑتا ہے. ہاں جی, دریا بھی کراس کر کے جانا پڑتا ہے. جیسے ہم ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو وہ کچے کا علاقہ ہے, اور کچے کے علاقے سے ہم نے جا کے دریائے سندھ کی پٹی پہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں سے ہم تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر دریا عبور کر کے تو اس علاقے کی طرف گئے ہیں جہاں پر لوگوں کے گھر بہہ گئے, گلیاں بہہ گئی, مکان بہہ گئے, مسجدیں بہہ گئی, ان کے پاس کوئی سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, اور وہاں پر لوگ جو ہیں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. وہاں تک جانا ہی تو کام ہے, وہاں تک کچھ ادارے گئے. دیکھ سکتے ہیں ہم, یہ آپ کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, یہاں پر یہ اس کو ارینج کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ لوگ جو امدادی سامان لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ پہلے سے وقف ہیں کہ یہ آگے لے کے جانا ہے. کچھ وقف بھی ہے اور انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں اگر تو آپ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے. میں سب لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوکل بندوں کے ذریعے ہی آپ تقسیم کروائیں, ورنہ آپ کے حالات کچھ اچھے نہیں ہوں گے اگر آپ خود تقسیم کرنے اس چکر میں رہیں گے کہ لوکل لوگ کھا جائیں گے. کیونکہ ہم سامان بھی انہی کے لیے لے کر جاتے ہیں نا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چکر میں بندہ اپنا بھی جو سامان ہے وہ بھی چھنوا سکتا ہے اور بھی کوئی حادثہ ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا جو آپ بال بچی ہیں, جو لوگوں کو بھی آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس سے ذرا؟ ہاں, ہمارے ساتھ اس طرح کچھ معاملات ہوئے ہیں, لیکن ہم ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ مجبور بھی تھے, اور کچھ ان میں کوئی کالی بھیڑیں موجود تھیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہاں پر مشکلات تو بڑی آئیں لیکن ہم نے اچھے طریقے سے جن کی امانتیں تھیں ان تک ہم نے پہنچا دیں, اور سرخرو ہو کے ہم واپس آئے ہیں. لوگوں نے, کچھ لوگ ایسے تھے, مطلب آپ وہاں کے علاقے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سارے وانٹیڈ اور اشتہاری لوگ سارے وہیں پہ جا کر پناہ لیتے ہیں, تو وہاں پر ان کے بھی کچھ لوگ تھے اور انہوں نے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی سونے کی اشرفیاں یا ہیرے جواہرات تو نہیں تھے, جو لوگ اس طرح کھانے کی چیزوں پہ, پہننے کے کپڑوں پہ, پہننے کی جوتیوں پہ یا صابن صرف یا چارپائیوں پہ, مچھردانیوں پہ ٹوٹ کے پڑ رہے تھے, وہ یہی چیزیں تھیں نا, ضروریات زندگی, استعمالات کی چیزیں تھیں. تو وہاں پر بھوک اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر ایک ایک بسکٹ کے لیے لوگ لڑ رہے تھے, لیکن ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی اور ہم نے ایک منظم طریقے سے اپنا جو بھی سلسلہ تھا اس کو تقسیم کرنے کا عمل. جگہ نظر آ رہی ہے جو ٹرک کے دیکھ کر عوام بھاگتی ہوئی آ رہی ہے, یہ سینکڑوں کی تعداد میں عوام نظر آ رہی ہے, تو یہ کہیں دریا کے کنارے پناہ لی ہوئی ہے عوام نے؟ ہاں جی, یہ وہ لوگ ہیں جو دریا کے, جن کے گھر بہہ چکے ہیں, اور وہ جو ہیں یہاں پر جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جو کھلی جگہ ہے وہاں پر لوگوں کو رہنے کے لیے پناہ دی ہوئی ہے کہ جب تک ان کے معاملات حل نہیں ہو جاتے تو تب تک یہ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ایک میں نے جب آپ لوگ واپس آ رہے تھے, جو سلمان بھائی ہیں وہ ہمارے این جی او کے مین جو کردار ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں, وہ ایک چیز بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی اتنی برکت ڈلی تھی ٹرک میں کہ ہم نے وہاں پر 3 دفعہ لوگوں نے, متاثرین نے کپڑے بھی لیے, جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں وہ بھی لی تھی, لیکن ٹرک پھر آدھا بچ گیا. پھر ہم آگے لے کے گئے, وہاں پہ بھی بستی تھی, وہاں بھی تقسیم کیا. پھر جو ہمارے SSPWF کو وہ وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں, رحیم یار خان میں, اسد صاحب, ان کو بھی پک اپ بھر کے دی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اللہ کی کتنی مدد شامل حال تھی؟ بس بالکل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نیک کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے, اور اللہ پاک کی ذات اگر لوگ ڈیزرونگ ہوں تو کوشش یہی, اللہ کی ذات کی جو مدد ہوتی ہے وہ بخوبی ان تک پہنچتی ہے. ہم تو یہاں سے, آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سامان تو کروڑوں کا تھا, لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ تعداد لوگوں کی لا تعداد لوگ تھے, اور وہاں پر ایک ٹائم پہ ہمیں لگا کہ شاید کم ہو سکتا ہے, لیکن بالکل سلمان بھائی نے ٹھیک یہ بات کہی تھی کہ آپ 3 بار کہہ رہے ہیں, 10 بار لوگ سامان لے کے گئے ہیں, جوتے لے کے گئے, کپڑے لے کے گئے, اس کے علاوہ راشن لے کے گئے, خشک فوڈ لے کے گئے, یہ چنے جس میں, اس کے بعد اپنا رس, باقر خانیاں, بسکٹ, دودھ کے ڈبے, جوس کے ڈبے, اس کے علاوہ اپنا یہ صرف, صابن اور کپڑے, جوتیاں, بہت سارا سامان 10 بار لوگ ریپیٹ کر کے لے کے گئے ہیں, اور پھر بھی ہمارا سامان بچ گیا. اتنے زیادہ لوگ, ہمیں خود نہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا, اللہ کی مدد تھی, یہ کیا تھا, لیکن ہم پہ اللہ کی ذات کا یہ کرم ہوا.
مجھے یہ بتائیے کہ انتظامیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظامیہ نام کی وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی. جتنا لوگ یہاں سے سامان لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پر انتظامیہ ہونی چاہیے جو یہ جو ڈاکو وغیرہ ان کو کنٹرول کر سکے, جو متاثرین تک ہے وہاں پہنچ سکے. کیا سلسلہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انتظامیہ کا تو وہاں ہونا ضروری نہیں, وہاں ہونا لازمی ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں پر جو کچے کا علاقہ ہے, میں نے جیسے پہلے ذکر کیا, وہاں پہ سارے اشتہاری وغیرہ پناہ لیتے ہیں, اور یہ تو ان کا شکریہ ہے کہ بھائیوں نے ہمیں کچھ کہا نہیں اور ہمیں صحیح سلامت واپس آنے دیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ کا ہونا لازمی ہے. اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہا تو کوئی اور جائے گا تو انہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو کیا پتہ چلتا ہے کون اشتہاری ہے, کس کے اوپر 302 ہے, کس کے اوپر پرچہ ہے, کیا پتہ چلتا ہے؟ انہی میں شامل ہو کے تو وہ سارے مل کے 20-25 جتنے حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں. وہاں پہ انتظامیہ کو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے جو لوگ آ رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ کمفرٹیبلی جو ہے نا اپنا سامان تقسیم کر سکیں. یہ بتائیے گا جو نقصان بتایا گیا واقعی اتنا نقصان ہوا ہے؟ بہت نقصان ہو گیا پاکستان کا. نقصان تو بالکل بہت زیادہ ہوا ہے خرم بھائی, نقصان کافی زیادہ ہوا ہے. لیکن میں سچ بات آپ کو بتاؤں, میرے دل کی جو بات ہے, جو میں نے انالائز کیا, آبزرو کیا وہاں جا کے, لوگوں تک مطلب جتنا الحمدللہ ہم نے تو جتنا ڈونیشن اکٹھا کیا اس سے زیادہ ہم نے کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور اللہ نے بڑی برکت بھی ڈالی. لیکن مجھے نہیں لگتا بڑی اپنی ادارے کام کر رہے ہیں, NGOs کام کر رہی ہیں, فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. کسی کا 650 ارب اکٹھا ہو گیا, کسی کا 500 ارب لگ گیا ہے, کسی کا 800 ارب کسی نے لگا دیا ہے, کسی نے اکٹھا کر لیا. لیکن ان تک پہنچنا بھی مقصد ہے. اور اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہی انتظامیہ لگی ہوئی ہے, جو فلاحی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں, تو لوگوں کی حالت بدلتی ہوئی نظر نہیں آئی. بالکل آپ میری بات سنیں نا, اقوام متحدہ نے وہاں جا کے کیا ہے, وزٹ کیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے 500 ارب جمع کر لی, 500 ارب سے ابو اماؤنٹ جمع کر لی. اور اس کے بعد بلاول صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی میں نے کتنے خرب, 5 خرب جمع, 10 منٹ میں 5 خرب سے زیادہ اکٹھے کرے. لیکن وہ لگے کہاں ہیں, لگے کہاں پہ؟ آہستہ لگیں گے, لگتے ہوئے نظر آئیں گے. لگنے سے مراد تو یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال کے مطابق نا جتنا فنڈ اکٹھا ہو گیا ہے نا, جتنے بہت نقصان بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے. سب سے زیادہ دنیا میں ڈونیشن پاکستانی فنڈ دے, اور باقی دنیا نے بھی دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر جتنا ڈونیشن اکٹھا ہو چکا ہے نا ہمارے ملک میں ان سیلاب زدگان کے لیے, ان کو پکے گھر بنوا کے 6 مہینے 8 مہینے سال کا راشن ڈلوا کے, اس کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کروایا جا سکتا ہے ہر گھر کو. لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی ذات لے گی ان لوگوں سے جو ان کے نام پر امانتیں اکٹھی کر کے ان تک پہنچانے رہے, امانت میں خیانت کرتے ہیں. علی ضمیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو SSPWF کے جو صدر ہیں. وہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حوال ہمارے ساتھ شیئر کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.